السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، یہ بات ہے 18 مئی 1954 کی۔ 4 انجن والا کولمبین 2 ایئر کرافٹ نارتھ کیرولینا کی طرف رواں دواں تھا۔ اس جہاز میں اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ ڈیوائٹ ڈی آئزن ہاور سوار تھے۔ اس جہاز کو نارتھ کیرولینا تک سیفلی پہنچانا یو ایس ایئر فورس کی ٹاپ پرائیورٹی تھی۔ یو ایس ایئر ٹریفک کنٹرولر کے پاس اس جہاز کا کال سائن ایئر فورس 8610 کے نام سے رجسٹرڈ تھا، لیکن دوران سفر ایک مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک کمرشل پلین نے ریڈار میں انٹری ماری اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو پوری طرح سے کنفیوز کر کے رکھ دیا۔ کنفیوژن کی وجہ یہ تھی کہ اس جہاز کا بھی کال سائن ایئر فورس 8610 کے نام سے ہی رجسٹرڈ تھا، اور وہ پلین بھی سیم یو ایس پریزیڈنٹ کے پلین جیسا ہی تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر سٹاف کے سامنے سیم کال سائن کے 2 جہاز ایک ایئر سپیس میں اڑ رہے تھے، اور اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ کس پلین میں سوار ہے۔ خیر، تھوڑی دیر کے بعد پریزیڈنٹ کا جہاز نارتھ کیرولینا سیفلی لینڈ کر گیا، لیکن اس واقعے نے یو ایس ایئر فورس کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ پریزیڈنٹ کی سیفٹی کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد سے یو ایس ایئر فورس نے یو ایس پریزیڈنٹ کی سیفٹی کے لیے ایک ایسا پلین لانچ کیا ہے جس کا کال سائن آٹومیٹیکلی ایئر فورس 1 کر دیا جاتا ہے۔ یہ جہاز بیسیکلی عام کمرشل پلین کی طرح ہی دکھتا ہے۔ اس کا نام بوئنگ 747 ہے، لیکن پریزیڈنٹ کا پلین موڈیفائیڈ ورژن ہے، اور یہ دنیا کا سب سے ایڈوانس اور سیفسٹ ترین پلین ہے۔ دوستوں، یہ پلین 6 اسٹوری پر محیط ہے، اور یہ پلین نیوکلیئر ایکسپلوژن کو بھی برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس پلین کو صرف 1 گھنٹہ استعمال کرنے کے $2,20,000 لگ جاتے ہیں، یعنی اگر لوکل کرنسی میں کنورٹ کریں تو پاکستانی 43 کروڑ بنتا ہے، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے کا۔ اب بات کرتے ہیں ایئر فورس 1 کی اسپیسیفکیشنز کی۔ تو اس پلین میں اینٹی ہیکنگ سیکیورٹی سسٹم نصب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پلین میں اینٹی میزائل اور اینٹی نیوکلیئر سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ کے اس پلین میں کچھ ایسے سسٹم بھی لگائے گئے ہیں جن کو انسانی آنکھ دیکھ لے تو کھلی کی کھلی ہی رہ جائے۔ اگر لینڈ کے کسی بھی حصے میں جنگ چل رہی ہو تو نیوکلیئر ریڈیشنز ہوا میں اڑنے والے عام کمرشل پلینز کو بآسانی متاثر کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز یو ایس ایئر فورس 1 پر اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ یو ایس پریزیڈنٹ کا پلین نیوکلیئر بنکر سے کم نہیں ہوتا۔ اس پلین کو اوورآل آرمرڈ شیلڈ سے ڈھکا جاتا ہے، یعنی کہ نیوکلیئر ریڈیشنز اس پلین پر کوئی اثر نہیں دکھا سکتی۔ اس پلین کی ونڈوز بلٹ پروف گلاس کی بنی ہوتی ہیں، اس پر کسی قسم کی بلٹ اثر نہیں کرتی۔ جنگ کی سچویشن میں یو ایس ایئر فورس 1 دشمن کے علاقے میں آرام سے ٹریول کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ جیمر سسٹم لگا ہوا ہے، جو ہزاروں میل دور دشمن کے ریڈار کو جام کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہے۔ نارملی ایئرپورٹس پر کھڑے جہاز کی مینٹیننس کئی تھرڈ پارٹی کمپنیز کرتی ہیں، جیسے صفائی کا کنٹریکٹ ایک کمپنی کے پاس ہوتا ہے تو لیگیج کا کنٹریکٹ کسی دوسری کمپنی کے پاس ہوتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن ایئر فورس 1 پر اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ یو ایس ایئر فورس 1 کو ان تھرڈ پارٹی کمپنیز سے دور رکھا جاتا ہے۔ لینڈنگ کے بعد اس کا اپنا اترنے کے لیے اسٹیئر کیس لگا ہوتا ہے، اسی طرح بیگیج لوڈنگ کے لیے خود کا کنویئر بیلٹ لگا ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹریول کرنے والے سٹاف کے بیگز کو سکین بھی کرتا ہے۔ نارملی جب کوئی کمرشل پلین ٹریول نہیں کرتا تو اس کو بھی ہینگر میں پارک کر دیا جاتا ہے، لیکن یو ایس ایئر فورس 1 کو واشنگٹن ڈی سی کے باہر روز ایئر فورس بیس میں انتہائی سخت سیکیورٹی میں پارک کیا جاتا ہے۔ اس کی مینٹیننس ہوتی رہتی ہے اور اس کو کسی بھی وقت اڑان کے لیے تیار رکھا جاتا ہے۔ دوستو، اب یقیناً آپ کا سوال ہوگا کہ یو ایس پریزیڈنٹ کی ہیلتھ کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ کی دوران سفر اگر طبیعت اچانک خراب ہو جائے تو پلین کو لینڈ کروانا کوئی اچھا قدم نہیں ہوگا، تو اسی لیے یو ایس ایئر فورس 1 میں ایک ایسا کمپارٹمنٹ موجود ہے جو کسی ہاسپٹل سے کم نہیں ہے۔ اس کمپارٹمنٹ میں فارمیسی بھی موجود ہے، جس میں ہر قسم کی میڈیسنز بآسانی دستیاب ہوتی ہیں، اور اگر کریٹیکل سچویشن کی بات کی جائے تو اس پلین میں پورا آپریشن تھیٹر بنایا گیا ہے،
اس میں الیکٹرک شاک ڈیوائسز، سکشن ڈیوائسز اور وینٹیلیٹر تک کی سہولت موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز اور نرسز کی ٹیم بھی یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ پلین میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق عام کمرشل فلائٹ اپنے فیول ٹینک کے ساتھ نان سٹاپ 19 گھنٹے ٹریول کر سکتی ہے، اور اس کے بعد ان کو کسی نہ کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا ہی پڑتا ہے ریفیولنگ کے لیے۔ اور اگر یہی سچویشن ایئر فورس ون پر اپلائی ہو تو ایئر فورس ون کئی دنوں تک فلائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایڈوانس مڈ ایئر ریفیولنگ سسٹم لگا ہوا ہے۔ ویسے اس کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے۔ اس پلین کو ایئرپورٹ پر لینڈ کروا کر ریفیول کروانے سے پریزیڈنٹ کا کافی ٹائم ضائع ہو جائے، اسی لیے اس پلین کو ہوا میں ہی ریفیول کروایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ یو ایس ایئر فورس کی ریفیولنگ ایئر کرافٹس ایئر فورس ون کے جہاز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب پریزیڈنٹ کا جہاز قریب آتا ہے تو یہ ایئر کرافٹس اپنی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ کو ایڈجسٹ کر کے ایک نوزل کے ذریعے فیول پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایئر فورس ون اور وائٹ ہاؤس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایئر فورس ون میں پورا موبائل کمانڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور بہت ہی زیادہ سکرینز نصب ہوتی ہیں۔ یہ سسٹم ایسے مذاق میں فٹ نہیں کیے گئے، بلکہ اگر یو ایس اے میں حالات خراب ہو جائیں اور کمیونیکیشن لاسٹ ہو جائے تو پریزیڈنٹ اپنے پلین کے تھرو پوری دنیا میں فون کر سکے، اور اگر سپوز پریزیڈنٹ کو ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑے تو وہ آن لائن ویڈیو کال کے تھرو انسٹرکشن دے سکے اور لے سکے۔ عام کمرشل فلائٹس میں کھانے کا مینیو کچھ خاص نہیں ہوتا، لیکن ایئر فورس ون میں 2 کچنز موجود ہوتے ہیں، اور پریزیڈنٹ کے ساتھ اپنے پرسنل شیفز موجود ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ کی فرمائش کو پورا کر سکیں۔ ان کچنز میں مائکرو ویو، ریفریجریٹر اور اسپیشل ایگزاسٹ سسٹم بھی فٹ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہائٹ کی۔ پریزیڈنٹ کا پلین ایک ایسا کام بھی کر سکتا ہے جو عام کمرشل پلین کبھی نہیں کر سکتے۔ عام کمرشل پلین 30,000 فٹ کی ہائٹ پر فلائی کرتے ہیں، لیکن ایئر فورس ون کی سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پلین 45,000 فٹ کو ٹچ کرتا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے پلین ایئر فورس ون کی ایک اور کاپی موجود ہوتی ہے جو اس کے پیچھے فلائی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سیکیورٹی کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ پریزیڈنٹ کس پلین میں سوار ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے سے ویڈیوز باقاعدگی سے اپلوڈ ہوا کریں گی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولنا، جو کہ آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔